الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اے ایمان والو، تم مت کہو راعنا، بلکہ تم کہو انظرنا، اور تم یہ جملہ کہو واسمعوا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 90 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا فرما کر ہم سب کو خطاب کیا ہے۔ اس خطاب میں صرف ایمان والے لوگ شامل ہیں، اس میں یہود کو خطاب نہیں ہے، نصارہ کو خطاب نہیں ہے، نہ ہی اور کسی غیر مسلم قوم کو خطاب ہے، بلکہ اللہ نے یہ خطاب صرف ایمان والوں کو کیا ہے، اور بڑے پیارے جملے کے ساتھ خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو۔ انسان کسی کو لقب سے پکارے تو بڑی محبت ہوتی ہے، ایک ہے نام سے پکارنا، ایک ہے کسی لقب سے پکارنا۔ لقب سے پکارا جائے کہ حافظ صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، تو اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح بیٹے کو اگر کہا جائے اے میرے پیارے بیٹے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو خطاب کیا ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے تو فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو یہاں اللہ نے ہم سب کو خطاب کیا، اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لانے والے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے والے ہو، قیامت پر ایمان لانے والے ہو، میں تم سے مخاطب ہوں۔ تو اللہ جب کسی سے مخاطب ہو تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے حکم کو سنے۔ آج اگر کہا جائے کہ ملک کا وزیر اعظم، وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ ہم سے بات کریں گے، یا علاقے کا ڈی ایس پی، ڈی آئی جی ہم سے بات کرے گا تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں کہ آج وزیر اعظم ہم سے مخاطب ہیں، ہم ان کی بات سن رہے ہیں۔ آج علاقے کا فلاں مالدار ہم سے مخاطب ہے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پکار کر کے رہا ہے، اے وہ لوگوں جو میرے اوپر ایمان لے کر آئے ہو۔ حکم کیا دیا اللہ نے فرمایا کہ تم راعنا کہہ کر مت حضور کو پکارا کرو، بلکہ انظرنا یہ جملہ کہہ کر پکارا کرو۔ قرآن کریم کا یہ وہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مخاطب کیا ہے۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ یہود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے تھے تو یہ لوگ اپنی زبان میں پکارتے تھے۔ راعنا کا جو لفظ ہے، عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا معنی ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے ہماری رعایت کرو، ہماری طرف توجہ کرو۔ تو جب یہود یہ جملہ کہتے تھے تو صحابہ اکرام بھی یہ جملہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ ہماری جانب متوجہ ہو جائیے، ہماری رعایت کیجیے۔ لیکن اب یہود اس جملے کو اپنی زبان میں استعمال کرنے لگے۔ یہود کی زبان تھی عبرانی زبان میں جب وہ یہ جملہ کہتے تھے تو اس لفظ کو کھینچ کر پڑھتے راعینا، لفظ یا کا اضافہ کرتے، تو اس کا معنی عبرانی زبان میں ہے چرواہا۔ صحابہ اکرام تو چونکہ عربی زبان سمجھتے تھے، عربی گرامر کے لحاظ سے راعنا کا معنی ہماری رعایت کرو، لیکن چونکہ یہود اسلام کے ازل سے دشمن ہیں تو یہ حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے جب کہتے تو کہتے راعینا، اے ہمارے چرواہے۔ صحابہ اکرام میں سے بھی بعض نے یہ جملہ کہنے لگے تو اللہ نے اسی موقع پر یہ آیت نازل کی کہ تم یہ جملہ مت کہو راعنا، اگرچہ اس کا معنی عربی گرامر میں ٹھیک ہے لیکن چونکہ عبرانی زبان میں ٹھیک نہیں ہے، یہود اس سے غلط معنی لیتے ہیں۔
تو تم حضور کو اپنی طرف اگر متوجہ کرو تو یہ جملہ کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، یہ جملہ کہو یا رسول اللہ ہماری بات سنیے، یہ جملہ کہو، وہ جملہ مت کہو۔ پھر اللہ نے یہود کے لیے عذاب کی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے کہ جو ہمارے پیغمبر کو پکارتے وقت غلط نام سے پکار رہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، ہر وہ لفظ جس کا معنی بظاہر ٹھیک بھی ہو لیکن یہود و نصارہ یا غیر مسلم اس سے ایسا معنی لے رہے ہوں جس میں بے ادبی ہو، تو ایسا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ اگرچہ ہماری لغت میں ٹھیک ہے لیکن غیر مسلم اس سے جو معنی لے رہے ہیں وہ ٹھیک نہ ہو، تو ایسے لفظ کے استعمال کرنے سے گریز کیا جائے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے کہ یہود نے جب ایک جملہ کہا جس کا معنی عربی میں اگرچہ ٹھیک تھا لیکن عبرانی زبان میں ٹھیک نہیں تھا، اللہ نے وہ جملہ کہنے سے سب کو منع بھی کیا اور کہا جو یہ جملہ کہے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، ایک کام اگر فی نفسہ ہی جائز ہو لیکن غیر مسلم اس کو لے کر اسلام پر اگر اشکال کریں، اسلام پر اعتراض کریں، تو ایسا جائز کام سے بھی انسان کو بچنا چاہیے تاکہ غیر مسلم اس کی وجہ سے دین پر اعتراض نہ کریں۔ اس کی مثال یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کروں، لیکن میں اگر گراؤں گا تو تمہاری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی ہے تو وہ لوگ اسلام کے بارے میں اور میرے بارے میں ایسے جملے کہہ دیں گے، ایسی باتیں کہہ دیں گے جو نازیبا ہوں گی اور غیروں کو اعتراض کرنے کا موقع ملے گا۔ حضور یہ چاہتے تھے جس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے تعمیر ہوئی تھی، اس وقت مشرکین نے اپنے پیسے کو جمع کر کے بیت اللہ کو بنایا تھا، لیکن ہر مشرک نے کہا تھا اس میں وہ پیسہ لگائیں گے جو بالکل پاک ہوگا، حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے۔ تو مشرکین نے بیت اللہ کی تعمیر میں رشوت کا پیسہ، سود کا پیسہ، زنا کا پیسہ، حرام کا پیسہ نہیں لگایا، جو خالص حلال کا تھا اس سے بیت اللہ کی عمارت بنائی۔ ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے تو بیت اللہ کا وہ حصہ جو آج حتیم کے پاس ہے وہ رہ گیا، تو انہوں نے آدھی دیوار لگا دی کہ اگر ہمارے پاس حلال کے پیسے اور آئیں گے تو اس کو بیت اللہ میں شامل کر دیں گے، اور اگر ہمارے پاس نہیں آئے تو یہ جگہ ہماری نشانی ہوگی۔ تو چونکہ یہ مشرکین نے تعمیر کر دیا تھا اور اس میں ایک دروازہ تھا جو آج بھی موجود ہے، یہ دروازہ بہت اوپر ہے کہ انسان اگر کھڑا ہو ہاتھ بھی اوپر کرے تب جا کر چوکھٹ پہ ہاتھ پہنچتا ہے، یعنی سیڑھی سے آدمی چڑھ سکتا ہے۔ حضور کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کے دو دروازے ہوں، ایک سے آدمی داخل ہو دوسرے سے نکلے، اور آپ کی خواہش تھی کہ دروازہ نیچے ہو اتنے اوپر نہ ہو، اور آپ کی چاہت تھی کہ یہ جو حتیم ہے یہ بیت اللہ میں شامل ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اگر میں اب بیت اللہ کو اس طرح تعمیر کروں تو یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ اعتراض کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو گرا دیا، مشرکین یہ کہیں گے کہ پیغمبر نے بیت اللہ کو گرا دیا، تو ان کو ایک غلط کام کا، غلط بات کرنے کا موقع ملے گا، تو آپ نے اس جائز کام کو بھی نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کوئی کام فی نفسہ ہی جائز ہو لیکن غیروں کو اس کی وجہ سے اسلام پر موقع مل رہا ہو اعتراض کرنے کا، تو اس جائز کام کو بھی نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مقتدی اور پیشوا ہے کہ اس کے عمل سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں تو اس کو چاہیے ایسا کوئی کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگ اس بات کو دلیل بنا کر اس کام کا جواز اپنے لیے پیدا کر دیں۔ تو یہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بات سے روکا ہے کہ وہ جملہ مت کہو جس میں بے ادبی کا پہلو ہو، وہ جملہ کہو جس میں حضور کے